حملہ آور شمال کی جانب سے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا کرتے۔ یہ ماہر نشانہ باز طاقتور تیروں کی حیران کن حد تک بالکل ٹھیک نشانے پر بوچھاڑ کر دیتے۔ ان حملوں میں چین کی شمالی سرحدوں پر رہنے والے کاشتکاروں کی انتہائی احتیاط سے اگائی جانے والی فصلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی۔ 200 قبل از مسیح کی بات ہے۔ چین کے مقامی ہان باشندے ان حملہ آوروں کو زیونگنو یعنی وحشی غلام کہا کرتے، جس سے بظاہر وہ ان کو خود سے کمتر دکھانا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ مختلف قبائل پر مشتمل زیونگنو عسکری مہارت اور سیاسی تنظیم میں اپنے چینی ہمسایوں سے بہت بہتر تھے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی خانہ بدوش سلطنت سے تعلق رکھنے والے حملہ آور تھے، جو اتنے منظم اور طاقتور تھے کہ ان کے خوف سے ہی چین کے حکمرانوں نے آخرکار دیوار چین بنانے کا عزم کر لیا، جسے دی گریٹ وال آف چائنا کہا جاتا ہے۔ اس قصے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زیونگنو کے ماہر تیر اندازوں کے پیچھے ایک خانہ بدوش سلطنت کو جوڑ کر رکھنے والی شخصیات ان کی خواتین تھیں۔ اس خانہ بدوش سلطنت کی تاریخ کا سراغ لگانا کافی مشکل ہے، کیونکہ ان کی اعلیٰ تنظیمی صلاحیت اور عسکری طاقت کے باوجود انہوں نے کبھی ایسی زبان ایجاد نہیں کی جس میں وہ اپنے کارنامے درج کرتے اور ایک تحریری تاریخ چھوڑ کر جاتے۔ میکس پلینک انسٹی ٹیوٹ کے شعبہ آثار قدیمہ کی کرسٹینا ورینر کا کہنا ہے کہ زیونگنو کے بارے میں تمام حقائق ان کی قبروں اور دشمنوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ قبریں بھی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہیں، کیونکہ ایک حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ زیونگنو کے اعلیٰ طبقے کی قبروں میں دفن ہونے والوں کی اکثریت خواتین کی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے منگولیا بھر سے ایسی قبروں کا معائنہ کیا ہے، اور ان کے مطابق اس سلطنت کی سب سے مہنگی اور بہترین قبروں میں خواتین دفن ہیں۔ لیکن چند سال قبل جب میکس پلینک کی ٹیم نے جینیاتی تکنیک کا سہارا لیا تو اس بات کی وثوق کے ساتھ تصدیق ہو گئی، اور اس تحقیق کو اپریل 2013 میں ایک عالمی جریدے میں شائع کیا گیا۔ نیشنل میوزیم منگولیا کے تحقیقی مرکز کے سربراہ جامسرانجاب بایارسائی خان کا کہنا ہے کہ ہماری جینیاتی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ زیونگنو معاشرے میں شہزادیاں ہی اہم سیاسی اور معاشی کردار ادا کرتی تھیں۔ ان معلومات سے سائنسدانوں کا مفروضہ بدلا ہے کہ کیسے اس خانہ بدوش سلطنت نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کیا اور اس میں ان کی خواتین نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ ہم شاید جب کسی قدیم سلطنت کا گمان کرتے ہیں تو بڑے شہروں، محلات کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے راج کیا ہوگا، لیکن کئی خانہ بدوش سلطنتیں بھی کافی ترقی یافتہ تھیں۔ زیونگنو کی سلطنت چنگیز خان کے زمانے سے 1000 سال قبل وجود میں آئی اور پہلی صدی عیسوی تک جدید دور کے منگولیا سے لے کر روس تک راج کرتی رہی۔ ماہر جنگجوؤں کے علاوہ یہ لوگ پوری دنیا سے سامان آسائش اکٹھا کرتے اور قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت کیا کرتے۔ چین کا ریشم، رومی شیشہ اور مصری سامان اس تجارت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ معاشرے میں خواتین اہم عہدوں پر براجمان ہوا کرتیں اور سیاست کا حصہ ہوتی تھیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی یہ با اختیار خواتین ہی وہ دھاگا تھیں جس میں اس چلتی پھرتی سلطنت کو پرویا گیا تھا، جس میں کوئی مستقل شہر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے وجود پر مہر ثبت کرنے کے لیے کوئی شہر بنائے گئے۔ مشیگن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر برائن ملر کا کہنا ہے کہ زیونگنو خواتین کے پاس اعلیٰ عہدے ہوتے تھے اور وہ روایات کی امین ہوتی تھی جو اقتدار کی جنگ کے ساتھ ساتھ شاہراہ ریشم کے نیٹ ورک میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ان کی بہت زیادہ عزت ہوا کرتی۔ کرسٹینا کا کہنا ہے کہ ان خواتین کی قبروں میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو ان کی طاقت اور رتبے کی علامت ہے۔ مغربی منگولیا میں ایک قبرستان میں محققین کو ایسے عالیشان مقبرے ملے جو واضح طور پر ان خواتین کو عزت بخشنے کے لیے تعمیر ہوئے۔ زیونگنو کے سنہرے سورج اور چاند والے شاہی نشان سے سجے ان مقبروں میں ہر خاتون کے آس پاس عام مردوں کی سادہ قبریں موجود ہیں۔ ایک قبر میں 6 گھوڑے اور بگھی بھی موجود تھی۔ ایک اور قریبی قبرستان میں خواتین کی قبروں میں چینی شیشے، ریشمی لباس اور دیگر ایسا پرآسائش سامان موجود تھا جو ان کی زندگی میں ان کے رتبے کی علامت بتاتا ہے۔ یہ قبریں اہرام کی الٹی شکل میں ہیں جو اوپر سے چوکور اور زمین میں نیچے جاتے جاتے تنگ ہوتی جاتی ہیں۔ ارسولا بروسیڈر بتاتی ہیں کہ جب ان قبروں کو کھودا گیا تو یہ ایک الٹے اہرام کی مانند تھیں جو زمین میں 20 میٹر گہرائی تک جاتی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو پتھر کے بنے جوہرات سے لدی بیلٹ بھی ملی ہیں جو معاشرے میں اعلیٰ رتبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ارسولا کے مطابق یہ ایسی نظر آتی ہیں جیسا کہ کرسمس کا درخت سجایا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ رتبے کی اہم علامت ہوا کرتی تھی جو روایتی طور پر صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیونگنو کے اس زمانے میں یہ بیلٹ صرف خواتین کو دی جاتی تھی، مردوں کو نہیں۔ زیونگنو میں گھڑ سواری اور تیر اندازی کو مرکزی صلاحیت مانا جاتا تھا۔ سٹینا بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ گھوڑوں کو زمین کا بحری جہاز کہتے ہیں کیونکہ صنعت کے وجود سے قبل بحری جہاز اور گھوڑے ہی سب سے تیز سفر کے کام آتے تھے۔ زیونگنو مقامی گھوڑے پالا کرتے تھے اور سواری کے دوران تیز اندازی بھی سیکھتے تھے جو دور تک مار کرنے میں مددگار ہوا کرتے تھے۔ چین کے ہان باشندے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ کرسٹینا کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے آغاز میں دیوار چین بنائی تو اس کا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ زیونگنو اس کے ارد گرد سے نکل جایا کرتے تھے۔
ज़ियोंगनौ ख्वातीन भी घुड़सवार और माहिर तीर अंदाज होती थीं, लेकिन क्या वो इन जंगों में शरीक होती थीं या नहीं, ये वाज़े नहीं है। चंद कब्रों में घड़सवारी का सामान मिला है, लेकिन माहिरीन वसूख से नहीं कह सकते कि यह ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना लड़ी या नहीं। अरसुला का मानना है कि अहम इस नुक्ते को खारिज नहीं कर सकते कि ये जंगजू ख्वातीन भी थीं। इसका यह मतलब नहीं कि तमाम ख्वातीन फौज में शामिल हुआ करती थीं, लेकिन वो यकीनन माहिर घड़सवार और तेज अंदाज थीं, जो इस जमाने में बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी हुआ करता था। जीनियाती तहकीक से मैक्स प्लिनक की टीम को एक और दिलचस्प बात भी मालूम हुई। चीन के करीब इस खाना बदोश सल्तनत की सरहद पर दफन उन ख्वातीन की जीनियात बाकी ज़ियोंगनौ आबादी की जीनियात से मुख्तलिफ है।